بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی کہتا ہوں کہ جو ہماری زبانوں پر جاری و ساری الفاظ ہیں اور اصطلاحیں ہیں پرانی، ان میں بھی جو چھپے ہوئے نئے معانی ہیں ان کو ہمیشہ ڈسکور کرتے رہنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک لفظ ہے جو سفر سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے ہجرت۔ ہجرت اور ہجرت کا جو تصور عام طور پر پایا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں ہجرت کا تصور بہت عمیق اور بہت عظیم الشان اور رفیع ہے، بہت محتم الشان تصور ہے ہجرت کا۔ آج صرف حوالہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا، کل انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا چونکہ وقت گزر چکا۔ ہجرت کے لیے یہ تصور کیجئے کہ یہاں تک کہا گیا ہے من الکفر التعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد دوبارہ بادیہ نشینی کفر میں سے ہے۔ یہ کیا معنی؟ ہجرت کے بعد دوبارہ بادیہ نشینی کفر ہے، یعنی کیا؟ اب اس وقت بالکل وضاحت کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں، لیکن جوہر مطلب عرض کر دوں، لب لباب عرض کر دوں۔ ہم آپ اگر اب تو یہ اصطلاحیں بھی بدلتی جا رہی ہیں، ہر جگہ ہر 30 برس کے بعد زبان بدل جاتی ہے۔ حوزہ علمیہ میں جب کوئی نیا طالب علم آتا تھا اور استاد سے تعارف ہوتا تھا تو پوچھتا تھا متى ہاجر، متى ہاجرت، متى ہاجرتم، تم نے کب ہجرت کی؟ یعنی اصلاً طلب علم کا نام ہجرت ہے۔ اس محاورے میں طلب علم کا نام ہجرت ہے، چاہے شہر نہیں بدلا، کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے دور دراز سے، اسی شہر میں تھے، تجارت پیشہ تھے، زراعت پیشہ تھے، کچھ کر رہے تھے، اب آپ نے پوری توجہ ہر چیز سے رشتہ اپنا ناتا توڑ کے اور صرف طلب علم کے لیے مشغول ہو گئے تو حوزے میں کہلاتا تھا مہاجر۔ یہ مہاجر ہے۔ جہل کو چھوڑ کر علم کی طرف آنا اصل ہجرت ہے، کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا اصل ہجرت ہے، تاریکی کو چھوڑ کر نور کی طرف آنا اصل ہجرت ہے۔ ہجرت کا یہ تصور اپنے ذہنوں میں روشن کریں اور پھر خیال فرمائیں کہ قرآن اور اہل بیت کے سائے میں اگر جستجو بیدار رہے، راستہ روشن رہے اور راہبر سامنے رہے تو آنے والی ہر سانس آپ کو ہجرت کے نئے مرحلے میں پہنچا دیتی ہے۔ مسلسل ہجرت کرنی ہے، مسلسل ہجرت کرتے رہیے، جمود کے دشمن ہو جائیے، سکون کے دشمن ہو جائیے۔ مسلسل سفر، مسلسل حرکت، مسلسل ہجرت، یہ وہ بلند تصور ہے جہاں تک ہمیں قرآن اور اہل بیت لے کر آتے ہیں۔